فیصل آباد ڈویژن، آپ سب مجھے چیئرز پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ اور آپ کی تالیوں کی گونج بتائے گی کہ یہ لیپ ٹاپس کتنے ضروری ہیں. اور اب آپ کی تالیوں کی گونج یہ بتائے گی کہ آپ اپنی وزیر اعلیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں. Honorable Leader, with permission, we want to begin, ji. So for the national anthem, ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، جی سی وومن یونیورسٹی فیصل آباد اور ایچ ای ڈی کالجز کی جوائنٹ ٹیم نے جو نیشنل اینتھم پریپیئر کیا ہے وہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. I know you all want a picture with our leader, but please tashrif rakhein. You will get to see a glimpse of her, inshallah. Please be seated so we can begin with the national anthem. Thank you very much. Hello, hello. لائن سے پیچھے کھڑے ہو. آپ مائک پہ کہہ دیں ہم آپ کو اپنے ساتھ Hello, hello. Assalamu alaikum, ma'am. I hope you are doing very well. Ma'am, as you know, last week Pakistan Air Force defeated our enemy fighting fearlessly. So it's my honor. Hello. It's my honor to request you to please come on the stage and express your gratitude and solidarity by singing national anthem. سبحان اللہ. ویڈیو نہ بناؤ بس ٹھیک ہے، ڈیکورم خراب ہو رہا ہے. اوے بندے بنو بس ٹھیک. سیدھا کر لیں. چلو تم لوگ بھی تو پڑھو نا.
Faisalabad, are you ready? چلو شروع کرو. چلو پڑھو پڑھو. حسین چھاپا تو نشان عزم عالی شان از پاکستان مرکز یقین چھاپا پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام کو ملک سلطنت شاد باد منزل غلام پرچم ستارہ و ہلال رہبر ترقی و کمال ترجمان ماضی شان خواجہ استقبال سایہ خدائے ذوالجلال. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. Thank you. یہ آپ سب کے نوجوان ساتھیوں کے لیے اور ہماری وزیر اعلیٰ کے لیے افواج پاکستان کے لیے ایک زوردار کلیپنگ کا سیشن اسٹوڈنٹس. اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں the recitation of the Holy Quran. عبداللہ رضا پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا
كأنهم بنيان مرصوص في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العلي العظيم. اب میں نعت رسول مقبول کے لیے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصلہ آباد سے بلانا چاہتا ہوں اقصیٰ ظہیر. واہ کیا جود و کرم، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جود و کرم.
Madam Chief Minister, it was a very difficult decision for us yesterday because آپ کو پتہ ہے کہ یہ نوجوان بڑے چارجڈ ہیں مودی کو اور انڈیا کو ہرانے کے بعد، تو انہوں نے سب نے ملی نغمے تیار کیے قریباً 8، اور کل رات ہم نے کلب کر کے ایک ملی نغمہ میں سارے اسٹوڈنٹس کو پارٹیسپیٹ کرایا. So with your permission we want to call them on the stage. Students of Government College University Faisalabad and Higher Education Department colleges to please come on this stage for the Milli Nagma. And leader, they are so charged کہ یہ اپنے ملک کی تکریم کے لیے جوتے اتار کے سٹیج پہ ملی نغمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. Hello. چاند میری زمین پھول میرا وطن، چاند میری زمین پھول میرا وطن، چاند میری زمین پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی ملا لے یمن، میرے کھیتوں کی مٹی ملا لے یمن، چاند میری زمین پھول میرا وطن، چاند میری زمین پھول میرا وطن. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that? Spitting slow, spitting fast, like a roast, like a gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're میرے فوجی جواں جرأتوں کے نشان، میرے فوجی جواں جرأتوں کے نشان، میرے اہل قلم عظمتوں کی زبان، میرے محنت کشوں کے سنہرے بدن، میرے محنت کشوں کے سنہرے بدن، چاند میری زمین پھول میرا وطن، چاند میری زمین پھول میرا وطن. میری سرحد سے پہرا ہے ایمان کا، میری سرحد سے پہرا ہے ایمان کا، میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا، میرا ایک سپاہی ہے خیبر شکن، میرا ایک سپاہی ہے خیبر شکن، چاند میری زمین
زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن میرے دہکا یوں ہی ہل چلاتے رہے میرے دہکا یوں ہی ہل چلاتے رہے میری مٹی کو سونا بناتے رہے گیت گاتے رہے میرے شولا بدن گیت گاتے رہے میرے شولا بدن چاند میری زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن میرے کھیتوں کی مٹی ملا لے امن میرے کھیتوں کی مٹی ملا لے امن چاند میری زمین پھول میرا وطن 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 چاند میری پھول میرا تھینک یو میڈم چیف منسٹر بچوں اور بچیوں کو انعامات دیتے ہوئے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس نغمے کے لیے دوبارہ سے کلیپنگ کرنی چاہیے ہونہار اسٹوڈنٹس. One more time for Pakistan! میڈم چیف منسٹر، یہ بچیاں اور بچے آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. میں کل رات بھی انہیں ملا ہوں، آج صبح بھی ملا ہوں. اینڈ پلیز ٹیل us that how grateful are we to the chief minister for the laptop scheme. And also we all know کہ میڈم چیف منسٹر کا فیوریٹ پارٹ آف دی سیریمنی کون سا ہے؟ Let's see if you remember. پوری آواز نہیں آ رہی. گارڈ آف آنر. اور یہی میڈم چیف منسٹر کی انسٹرکشن ہوتی ہے. میڈم with your permission, the guard of honor for the Honahar students of Punjab, please.
मिनिस्टर का ये पैगाम है कि ये गार्ड ऑफ ऑनर मेरे लिए नहीं, मेरे लैपटॉप जीतने वाले बच्चे और बच्चियों के लिए है। स्टूडेंट्स, आपकी तालियों की गूंजी हमारी गेज है कि आपको ये गार्ड ऑफ ऑनर कैसा लगा। एंड मैडम चीफ मिनिस्टर, आपने पिछली दफा अलाउ किया क्वीन मैरी कॉलेज की बच्चियों को, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, एक बेटी ने लिया। इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द फीमेल्स इन द कंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, विद योर परमिशन, अब मैं उन होनहार बॉडीज को बुलाना चाहता हूं। कल मुझे यहाँ चनियोट से बच्चे मिले, मुझे झंग के मुख्तलिफ गांवों से बेटियां मिली, और उनका सिर्फ एक ही पैगाम था कि हमारी तालीम कंटिन्यू करने की एक ही वजह है कि हमें होनहार स्कॉलरशिप मिली। सो थैंक यू फॉर एम्पावरिंग देम। आई विल रिक्वेस्ट Miss Nadia Anwar from GCUF to please come on the stage and explain her story. Honorable and respected Chief Minister
Maryam Nawaz Sharif, distinguished guests, and my dear fellow students, Assalamu alaikum. This is me, Nadia Anwar, standing in front of you, studying Radiology and Imaging Technology from Government College University, Faisalabad. Alhamdulillah, all praise due to Allah Almighty for blessing me with this incredible initiative. I am grateful to be standing here in front of respected CM Punjab to receive this laptop. Respected CM Punjab, my father passed away when I was in 4th class. He was my motivation, my guiding light, my right hand. My mother is a housewife. She ensures that her children are educated and well-mannered. We are 4 sisters and 1 brother. All are studying. In that difficult time, no one can help me. No one put their hand on my head. Only there was my brother who gave me advice. He had nothing to give me. He only gave me advice. He said, Nadia, you can do it. At that difficult time, I never lose hope. I try again and again. Dear audience, it is a great honor and pleasure to our respected CM, Motherly CM Punjab, Maryam Nawaz Sharif, for this incredible initiative. This laptop will not only aid us in our academic pursuits, but also it opens the door to the new progress, new fostering growth. Respected CM Punjab, I, and including all these students, are standing before you today as a proud recipient of laptop. Madam, I salute you. I salute your dedication. I salute your hard work. I salute your innovation for giving me laptop initiative. At the end, I want to thank to my Allah Almighty for blessing me with this incredible initiative. I want to thank to CM Punjab for giving me this incredible initiative, for believing in us, for believing in our future. I also want to thank to my parents to give me motivation. And at last, I want to dedicate this prize, this achievement, this gift to my brother, to my sisters, to my loving bro, to my mother, to my father. अबू और अम्मी ये आपके लिए था. आप लोगों की मेहनत की वजह से मुझे ये मिला है. Thank you very much. At the end, I want to raise a slogan. Pakistan Zindabad! Punjab Hamara Zindabad! Thank you very much. Madam Chief Minister, not that this helped the females, but as well as thousands of boys who are not only dreaming today, but realizing their dreams, I will now call Usman Tastabassum on stage to please narrate his story of the Honorar Scholarship and the laptop. Respected Chief Minister, Honorable Vice Chancellors, teachers and dear students, Assalamu alaikum. آج یہ لمحہ میرے لیے کسی خواب کی تعبیر سے کم نہیں. اسکالرشپ کی بنا پر مجھے یہاں کھڑے ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے. میرا تعلق چنیوٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں اور کسان گھرانے سے ہے کہ جہاں میرے والد نے کھیتی باڑی پیشہ اپنایا، وہیں اپنی آنکھوں میں ایک خواب سجایا. ایک ایسا خواب کہ جس کا تعلق
میرے اور میری سسٹرز کے مستقبل سے جڑا ہے اور اس خواب کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیشہ والد نے تعلیم کو ترجیح دی اور بھاری بھرکم فیسیں ادا کی. مالی مشکلات کی بدولت جب فیسوں کا بوجھ بڑھنے لگا تو میری ایک سسٹر نے اسٹڈی ڈسکنٹینیو کر دی. حالات ایسے نظر آ رہے تھے کہ میری چھوٹی سسٹر جو کہ ایک ہونہار، شائننگ اور ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہے، انہیں بھی اپنی اسٹڈی ڈسکنٹینیو کرنا پڑ سکتی تھی. یہ میری سسٹر ہیں جن کا نام عائزہ تبسم ہے اور یہ فارم ڈی کی اسٹوڈنٹ ہیں. یہ ہونہار ایوارڈی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ ونر بھی ہیں. تھینک یو میم. مشکل حالات کی بدولت جب یہ محسوس ہوا کہ میری چھوٹی سسٹر کو اسٹڈی ڈسکنٹینیو کرنا پڑ سکتی ہے تو میں نے اپنی فیملی سے یہ دو ٹوک بات کی کہ میں پارٹ ٹائم جاب تو کر سکتا ہوں لیکن کبھی اپنی چھوٹی سسٹر کی اسٹڈی کو ڈسکنٹینیو نہیں ہونے دوں گا. اور اسی دوران محترمہ مریم نواز شریف نے اسکالرشپ کے تھرو ہماری تمام مشکلات کا خاتمہ کیا. اب کسی عثمان تبسم یا اس کے والد کو اس بات کی پریشانی نہ ہوگی کہ اس کی ہونہار اولاد کو تعلیم ادھوری چھوڑنا پڑ سکتی ہے. محترمہ مریم نواز شریف نے اسٹوڈنٹس کو ایسے جدید لیپ ٹاپ سے نوازا ہے جو مارکیٹ نارمل اسٹوڈنٹ صرف دیکھ تو سکتے ہیں مگر ایزیلی افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں اور میری سسٹر ہم دونوں محترمہ مریم نواز شریف کا کیوں نہ شکر گزار ہوں کہ ہم دونوں ہونہار ایوارڈی بھی ہیں اور لیپ ٹاپ ونر بھی ہیں. This scholarship is not just a financial support. It is a gift of hope, a reward for our benefits and a step towards a bright future. اور میں نے اپنے پورے ایکیڈیمک کیریئر میں ایسا کوئی چیف منسٹر نہیں دیکھا جو محترمہ مریم نواز شریف جیسے ایکٹیو فرینڈلی اور پنجاب کی شان کو مزید بڑھانے کے لیے کوشاں ہو. میں محترمہ مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اسکالرشپ سے نوازا اور ایک ماں کی مانند ان تمام اسٹوڈنٹس کو انگلیوں کو تھاما اور حوصلوں کو بلند کیا. Only a leader like Maryam Nawaz can bring such an impactful change. Your vision and kindness are transforming lives. Thank you, Maryam Nawaz. Thank you, Punjab. Pakistan, Zindabad. Pak Fauj, Paindabad. Thank you so much, CM Punjab, Maryam Nawaz, Zindabad. عثمان تبسم اس کے والد کے خواب اور چیف منسٹر کے لیے زوردار تالیاں. اس کارنر سے تالیوں کی گونج پوری نہیں آ رہی. ایک بار پھر سے زوردار تالیاں. میڈم چیف منسٹر، ہم نے ان بچوں کی ایک ڈاکیومنٹری اور آپ کی ڈائریکشن پہ ہم ہر اس یونیورسٹی کے جینوئن اسٹوڈنٹس کی This I want to say because the students are sitting here, our leadership is sitting here, کہ یہ سارے بچے اسی یونیورسٹی کے بچے ہوتے ہیں. So with your permission, a short documentary on what Honahar scheme is, what laptops are doing, how they
changing life. Can we be allowed to put on the documentary, please? The documentary of Honohar laptops. Thank you. میرا نام اقرا عباس ہے. میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آف فیصل آباد کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں. آج کل پاکستان کے دور میں بہت مشکل ہے مڈل کلاس لوگوں کے لیے ایک اچھی تعلیم حاصل کرنا. میرے ماما بابا لیپ ٹاپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, وہ بھی اتنا لیٹسٹ لیپ ٹاپ میرے پاس جب پہلے نہیں تھا تو مجھے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. مجھے اسائنمنٹس وغیرہ بنانے میں کافی ڈیفیکلٹی ہوتی تھی, کبھی کسی سے لیپ ٹاپ لینا اور کبھی کسی سے لیپ ٹاپ لینا. When I was studying in my school, when I was studying in my college, I had no laptop, I had no mobile phone, I had no technology. لیپ ٹاپ نہ ہونے میں ہمیں پرابلم فیس ہوئے, جیسے کوئی اسائنمنٹ ہونا, کوئی آئی ٹی ریلیٹڈ ورک کلاس میں سبمٹ کروانا, کوئی تھیسس بنانا. اٹ واز ویری چیلنجنگ فار اس. اچھی تعلیم اور بہترین ٹیکنالوجی ہر طالب علم کا بنیادی حق ہے, اور جب یہ حق ہر ایک طالب علم کی دہلیز تک پہنچے تو ہر دل میں ایک امید جاگتی ہے. سی ایم لیپ ٹاپ انیشیٹو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اپنے خوابوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا عزم رکھتے ہیں. اب سی ایم لیپ ٹاپ انیشیٹو لاہور سے فیصل آباد آ پہنچا ہے, جہاں نئی راہیں نئے اسٹوڈنٹس کی منتظر ہیں. پتہ چلا جب کہ سی ایم کی لیپ ٹاپ اسکیم ہے تو میں کافی خوش ہوا, اور میں نے اس میں اپلائی کیا تو الحمدللہ میں اس میں سلیکٹ ہو گیا. سی ایم پنجاب مریم نواز ایک اینجل کی طرح ہماری لائف میں آئی, اور انہوں نے ہم سب کے لیے ایک لیپ ٹاپ اسکیم لانچ کی. اس لیپ ٹاپ اسکیم سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا کہ ہماری پڑھائی بہت آسان ہو گئی, کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے, ہم سب کو ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوتی ہے. This laptop will enable me to pursue my dreams and contribute to Punjab's progress. This will help us stay connected in today's digital world. کے علاوہ مجھے اور بھی بہت ساری چیزوں میں فائدے حاصل ہوتے ہیں, میں پروجیکٹس, ریسرچ, آن لائن لرننگ, آن لائن ارننگ, اور لرننگ تھرو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس اینڈ سائبر سیکورٹی کے بارے میں سیکھنا, سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنا وغیرہ وغیرہ. طلبہ کون کا اثاثہ ہے اس بات کو ثابت کر دیا ہے وزیر مریم نواز نے. She has given the right to student considering both merit and necessity. We really appreciate her step toward welfare of youth in education department. This laptop contains latest Core i7 13 generation, 8GB RAM and 500 GB hard drive, which is really impressive latest generation of laptop. This step is not just about providing a device, it's about unlocking a world of knowledge, innovation and opportunity. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا یہ انیشیٹو عوام کا حق ان تک پہنچانے کے وعدے کی پاسداری ہے. Under her leadership, the future is not just brighter, it's smarter. I'm really proud to be a part of generation that is born by such visionary and sporty leaders. بی بی مریم کے تھرو ہم لوگ اپنے سارے خواب پورے کر رہے ہیں. اب وہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ واقعی ہماری ماں ہے, وہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی رہنما ہے. مریم نواز زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پنجاب ہمارا زندہ باد. سی ایم پنجاب لیپ ٹاپ انیشیٹو نئے ارادوں, نئے راستوں اور نئے مستقبل کی بنیاد. So it is time, students. Are we ready to welcome our leader and chief minister? Are we ready? اس سائٹ سے آواز کم آ رہی. Are we ready? One more time, are we ready? So can we please now request Honorable Chief Minister Punjab to come on this stage, and we want your phone lights on again, students. So can you please put on your phone lights to welcome our Chief Minister on the stage. You've been, come on, yes, thank you. And flags up in the air. A big clap for our Chief Minister, for President Punjab Rana Sarullah Khan Sahab as well. So, Irfa Akram from Government Graduate College, Adiwal, Jhang. Arisha Trek, Faisalabad Medical University.
Ali Raza, Hira Kamal and Alina Saeed from GCU Faisalabad. Can you please come one by one to collect your laptop? अरीशा तारिक इसके बाद अपना लैपटॉप वज़ीर पंजाब साहबा से वसूल फरमाएंगी। उनके बाद अली रज़ा है, तैयार रहें। तालियां बजाएं बच्चों, ये सब आपको इनाम जा रहा है, आपको आपकी मेहनतों का मिल रहा है। अली रज़ा अपना लैपटॉप वसूल फरमाएंगे। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से अली रज़ा। अरीशा तारिक फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से थी। बच्चों तालियां आपने बजानी बेटा, इनकी हौसला, ये आपकी हौसला अफजाई, आपका फंक्शन है, आपको लैपटॉप मिल रहे हैं सबको। हीरा कंवल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से, हीरा कंवल 5928 लैपटॉप आज के दिन में आपको दिए जा रहे हैं, सिर्फ आज के दिन में। और के बाद अलीना सईद हैं जो अपना लैपटॉप वसूल फरमाएंगी। अलीना सईद GCU फैसलाबाद से। अलीना सईद, इसके साथ ही होनहार स्कॉलरशिप। Now I'll quickly request Hana Ashfaq, Isra Zubair, Zeenat Yahya and Mohammad Faraz जो के सेकेंड फेज होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया। लाइबा लाल इज वेल प्लीज। तो जल्दी जल्दी अपने नाम लीजिएगा। हिना इशफाक मेडिकल यूनिवर्सिटी से हैं। इरसा जुबैर GCU फैसलाबाद से हैं। GCUW फैसलाबाद से होनहार स्कॉलरशिप चेक वसूल फरमा रही हैं। और मैडम साहब हस्बे रिवायत अपनी शफकत और मोहब्बत का इजहार साथ फरमा रही हैं इन बच्चों के साथ। मोहम्मद फराज यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से अपना चेक वसूल फरमा रही हैं। सीधा गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मामू कांजन से हैं। ये मामू कांजन से हैं, सीधा आरपीसी कॉलेज से। क्या आप अपनी लीडर का इस्तकबाल आज खड़े होके करेंगे? लेट्स ऑल प्लीज स्टैंड फ्रॉम आवर सीट्स एंड पे our leader. One big round of clap for Madam Maryam Nawaz Sharif. Thank you. Rana, thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. फैसलाबाद डिवीजन के मेरे बेटों, बेटियों, मेरे प्यारे बच्चों, शाइनिंग स्टार्स, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। VC Sahab, honorable members of the faculty, honorable ministers, Rana Sanaullah Sahab, honorable parliamentarians, आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज जब मैं आपके पास आई हूँ, आपने मेरी तस्वीर बनाई हुई है, उठाई हुई है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। हाँ, मैं लेती हूँ बेटा, थैंक यू सो मच। मैं आज जब आपके पास आज आई हूँ तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग टू फैसलाबाद, और जंग की वजह से ये इवेंट जो है वो पोस्टपोन भी हुआ था। लेकिन बच्चों, आज जब हम मिल रहे हैं तो यकीन करो आज रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हम सब जज्बाती भी हैं, आज इमोशनल हैं, खुश हैं, और आप भी फख्र से आपका सर बुलंद है, मेरा भी सर फख्र से बुलंद है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज पूरा पाकिस्तान
سر بلند ہے, آپ کا سبز حلالی پرچم سر بلند ہے. میں دیکھ رہی ہوں وہ بچے جو قومی ترانہ پڑھ رہے تھے, وہ بچے جو ملی نغمے پڑھ رہے تھے, وہ جوتے اتار کے سٹیج پہ آئے تھے اپنے وطن کے احترام میں, اپنے وطن کی محبت میں, اپنے وطن سے عقیدت میں. تو میں جو جذبہ اس نئی نسل میں دیکھ رہی ہوں, اپنے بچوں میں دیکھ رہی ہوں, قوم کے جو فیوچر ہے اس میں دیکھ رہی ہوں, یقین مانو میں بہت تسلی اور بہت خوشی اور بہت اطمینان اپنے دل میں لے کر جا رہی ہوں یہاں سے واپس. اور میرے بچوں, آئی ایم شیور یو مسٹ بی ویری ویری پراؤڈ کہ جس دشمن سے ہمارا مقابلہ تھا وہ سائز میں بھی ہم سے بڑا تھا اور ریسورسز میں بھی ہم سے بڑا تھا, لیکن ہماری جو افواج پاکستان ہیں انہوں نے اور قوم نے ایک واقعی جس کو کہتے ہیں نا بنیان المرصوص. آپ کو پتہ ہے بنیان المرصوص کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ویری نائس. ذرا نام تو لو, کیا ہمارے آپریشن کا نام کیا تھا, جنگ کا نام کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار, مولٹن لیڈ وال. اور جس طرح ہمارے افواج پاکستان نے یہ جنگ لڑی اور قوم نے جس طرح ان کو سپورٹ کیا, ایک قوم بن کے یہ جنگ لڑی اور ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی, میں پاکستان کے لیے اس سے بڑا تاریخی اور جو میں کہتی ہوں کہ مسرت بھرا لمحہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو وی آر ویری ویری پراؤڈ پاکستانیز ٹوڈے, ماشاء اللہ. اور بچوں, جس طرح یہ لیپ ٹاپ اور یہ اسکالرشپس آپ کے اچھے مستقبل کی ضمانت ہیں, اسی طرح یہ جو جنگ ہم جیتے ہیں, یہ صرف ہم ایک جنگ نہیں جیتے, یہ آپ سب کا وہ مستقبل بھی محفوظ ہوا ہے, وہ مستقبل روشن ہوا ہے جس میں آپ ایک قوم بن کے سر اٹھا کر فخر سے جی سکتے ہو. آپ کے اور یہ اتنا ضروری تھا کیونکہ میں آپ کو یاد ہوگا جب میں اسکالرشپس کے لیے بھی آپ سب کے پاس آتی تھی تو میں آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ یہ جو آپ کو نفرت سکھائی جا رہی ہے, یہ جو آپ کو ڈویژن تقسیم سکھائی جا رہی ہے, جو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ادارے ہمارے نہیں ہیں, ان پہ حملہ کر دو, تو مجھے ایک بات بتاؤ بچوں, میری بات بہت دھیان سے سننا. یہ جو میرے بچے یہاں بیٹھے ہیں, سامنے بیٹھے ہیں, اور یہ میری لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں, میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ہونہار بچے بیٹھے ہیں, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جن جہازوں کے جو سمبلز تھے جن کو ہم نے اپنے شاہراہوں پہ لگایا ہوا تھا لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ وہ فضائیہ کے وہ جہاز ہیں جنہوں نے اس قوم کو فخر کرنے کا موقع دیا, انہی جہازوں کو زمین بوس کیا گیا, انہی جہازوں کو آگ لگائی گئی, انہی جہازوں کو جلایا گیا, اور آج اسی فضائیہ نے, اسی پاکستان ایئر فورس نے, ان جہازوں نے, ان پائلٹس نے, ان فضائیہ کے نوجوانوں نے رافیل کو مار گرایا, جے ایف تھنڈر نے, ماشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ رافیل ایسا جہاز ہے, فرینچ جہاز ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو کوئی گرا نہیں سکتا, اور آج آپ کے جے ایف تھنڈر نے, یہ بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں, آپ یہ جانتے ہو کہ جے ایف تھنڈر کس نے بنایا تھا؟ آواز نہیں آئی؟ یس. تو دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے جو اپنے وطن کے لیے ایک بیج بویا تھا کئی سال پہلے, اور اس جہاز میں جے ایف تھنڈر میں ان کی تصویریں بھی ہیں, ان کے بعد آنے والے حکمرانوں نے صرف ان کے بنائے ہوئے جہاز پہ اپنی تصویریں کھنچوائیں, لیکن پالیٹکس سے قطع نظر آج انہی فضائیہ کے انہی جہازوں نے, انہی پائلٹس نے, انہی جوانوں نے, فضائیہ کے شاہینوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. اور میرے بچوں,
जो बात मैं आपको कहती थी कि नफरत का शिकार नहीं होना, अंधी नफरत का शिकार नहीं होना, और आप देखो कि वो शुहदा की जो यादगारें जिनको आग लगाई गई, जिनको जलाया गया और कौम को तरगीब दी गई कि उन शुहदा की यादगारों को जलाओ, उनको आग लगाओ, उनके ऊपर खड़े होके जूतों समेत छलांगे लगाओ, तो आज उन्हीं शुहदा की कुर्बानियों की वजह से और जो लोग बयान मरसूस में शहीद हुए, अगर वो शहीद ये कुर्बानियां ना देते तो आज जंग में फतह हमें कहां से मिलती। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक मां की तरह आपसे बात कर रही हूं, और ये बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके मजबूत हाथों में है। मेरा मुस्तकबिल, मेरे वतन का मुस्तकबिल आपके हाथों में। इस झंडे को आपने लेके चलना है, और जिस वर्दी को डंडे पे टांग के आज ये बातें मुझे करनी पड़ रही हैं क्योंकि ये दोनों एंगल्स मैंने आपको दिखाने हैं, क्योंकि आप मुस्तकबिल हो मेरा। उसी वर्दी को डंडे पे टांग के उस वर्दी की तज़हीक की गई, उस वर्दी का मजाक उड़ाया गया, और आज जब आप कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, जब आप एक कौम बन के पूरी दुनिया के नक्शे पे एक बार फिर उभरे हो, एक कामयाब मुल्क बन के, तो उस वर्दी को पहन के जो लोग शहीद हुए, जो फौजी सरहदों पर खड़े थे, जो फौजियों के ऊपर वो ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, जो फौजियों के ऊपर वो मिसाइल से हमले हो रहे थे, वो उसी वर्दी को पहन के उन फौजियों ने किए। और मैं CMH गई लाहौर में परसों, जो हमारे गाजी हैं जो जख्मी थे, मैं उनकी खबर पूछने गई तो एक फौजी जवान मुझे कहता है उसके सर पे चोट लगी थी, तो मुझे कहता है कि मैंने कहा हमें आप पे फख्र है कि आपने खुद की अपनी जान को मुश्किल में डाल के, अपनी जान को खतरे में डाल के आपने अपने वतन को फतह दिलवाई है, अपने वतन की हिफाजत की है, अपनी मिट्टी की हिफाजत की है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मुझे फख्र है आप पे। तो मुझे कहने लगा, मैडम अगर ये 100 जानें भी मेरे पास होती तो इस वतन के ऊपर कुर्बान कर देता। और आज मुझे नवाज शरीफ साहब का वो जुमला बहुत याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले लोग हैं। तो आज पूरी कौम ने बता दिया, आप सब ने बता दिया, आपके जोशो जज्बे ने बता दिया कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 10 मई वाले लोग हैं, हम 28 मई वाले लोग हैं। और 28 मई 1998 को क्या हुआ था बच्चों, जरा मैं भी सुनूं। और आज देखो वो मुश्किल फैसला था। नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे 98 में, तो इंडिया ने जब धमाके किए तो हमें सब ये कह रहे थे नवाज शरीफ साहब को कि ये धमाकों का जवाब ना देना, हमारा धमाका हो जाएगा, हमारी मईशत खराब हो जाएगी, हमारे पे पाबंदियां लग जाएंगी, हमारे पे सैंक्शंस लग जाएंगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, आप लोग तब छोटे होगे या पैदा भी नहीं हुए होगे, और आपकी जिंदगी में शायद, क्योंकि आपकी उम्रें कम हैं, तो आपकी जिंदगी में शायद ये ऐसा पहली फतह पाकिस्तान की जिसको आज आप सेलिब्रेट कर रहे हो। तो मैं आपको इसलिए याद दहानी के लिए बता रही हूं कि ये आपकी सोच के अंदर एक ये एंगल भी आ जाए। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, ये मेरे वतन की सलामती का मामला है, ये मेरे वतन की दिफा का मामला है। और आज कोई भी पाकिस्तान का मुखालिफ मुल्क, दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के इसलिए नहीं देख सकता, उसको पता है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। आज और 28 मई 1998 को हमने वो मुकाबला 5-6 से जीता था, और 10 मई 2025 को हमने वो मुकाबला 0-6 से जीता है।
اور یہ جو میرے سامنے قوم کا مستقبل بیٹھا ہے، یہ میری پیاری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میرے ہونہار بیٹے بیٹھے ہیں، یہ 10 مئی والوں کے جانشین ہیں، یہ 28 مئی والوں کے بچے ہیں، اور پاکستان کا جھنڈا گرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آؤ آج فیصلہ آباد سے ہم وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف، سپہ سالار فوج افواج پاکستان جنرل عاصم منیر، چیف آف ایئر سٹاف جنرل ظہیر بابر اور نواز شریف صاحب، اور ہر اس سپاہی کو، ہر اس آفیسر کو جس نے آج پاکستان کو سر بلند کیا، پاکستان کو یہ فتح دلوائی، ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مل کے خراج عقیدت پیش کریں۔ اور میں اس موقع پہ جو سول ڈیفنس کے ادارے ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہیں، ریسکیو سروسز ہیں، ہسپتال کی انتظامیہ ہے، جنہوں نے دن رات ایک کر کے زخمیوں کی دیکھ بھال بھی کی اور جو نقصان تھا اس کو بھی دیکھا، تو میں ان سب کو بھی دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتی ہوں۔ اور میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں میرے بچوں۔ جب ہونہار اسکیم میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے تقسیم کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے نفرت کی باتوں میں نہیں آنا، آپ کا ہر اٹھنے والا قدم، اگر آپ نے میری وہ تقاریر سنی ہو، آج وہ بہت سارے بچے یہاں بیٹھے ہوں گے جن کو ہونہار اسکالرشپ بھی ملا ہے، جن کو آج لیپ ٹاپ بھی مل رہا ہے، تو ان کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا ہر اٹھنے والا قدم جو ہے وہ اس دھرتی کے لیے ہونا چاہیے، اس ملک کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور آپ نے نفرت کا نشانہ نہیں بننا، آپ نے کسی کی اقتدار کی ہوس کا نشانہ نہیں بننا، آپ نے ہمیشہ صرف اور صرف پاکستان کی آواز پہ لبیک کہنا اور پاکستان کا ساتھ دینا ہے۔ یاد ہے میں نے یہ بات کہی تھی؟ تو آج میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایک قوم بن کے دکھایا ہے، آپ نے نفرت کی سیاست کو انکار کیا ہے، آپ نے تقسیم کی سیاست کو رد کیا ہے، اور آپ نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو پاکستان کے نوجوان، پنجاب کے نوجوان بیٹیاں اور بیٹے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی افواج پاکستان اور اپنی حکومت کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے۔ آپ نے میری بھی لاج رکھی، اچھا آپ نے میری بھی لاج رکھی، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور آج میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ ہمارے ملک کے مستقبل کے بارے میں جو ڈاؤٹس کریٹ کیے جا رہے تھے کہ جی نوجوان تو چھوڑ کے ملک کو جا رہے ہیں، جی نوجوانوں کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا، تو یہی وہی نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں جو پڑھ کے، جو کامیاب ہو کر انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ اور بچوں، میں بہت خوش ہوں، آپ نے میرا اپنی تقاریر میں، اپنی باتوں میں میرا شکریہ ادا کیا۔ میں بالکل نہیں چاہتی کہ آپ میرا شکریہ ادا کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی محنت ہے، یہ آپ کی محنت کا وہ ثمر ہے جو آپ کو ملنا چاہیے تھا، یہ آپ کا وہ حق ہے جو آپ کو ملا ہے، اور سر اٹھا کے اس حق کو لو، شکریہ ادا کر کے نہیں۔ میرے پاس جو ہے پنجاب میں صرف آپ کے جو آپ نے میرے پہ اعتبار کیا ہے، آپ نے جس کرسی پہ مجھے بٹھایا ہے، میں آپ لوگوں کی امانت کی امین ہوں، اور میرے پاس جو بھی ہے پنجاب حکومت میں جو بھی ہے وہ سب میرے ان بیٹوں اور بیٹیوں کا ہے۔ یہ جو بچے ابھی اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ میں نے کہا کہ میں کچھ بھی کر لوں گا، اس بچے نے کہا میں اپنی بہن کی پڑھائی نہیں چھوٹنے دوں گا، اور پھر اس کو ماشاءاللہ ہونہار اسکالرشپ مل گیا۔ یقین مانو 50,000 بچوں کو ہونہار اسکالرشپ ملا ہے، 50,000، لیکن وہ 50,000 اسی طرح کی ایموشنل سٹوریز ہیں، اسی طرح کی کہانیاں جن کو سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ
جو ڈنڈے, کیلوں والے ڈنڈے, یہ پیٹرول بامز, یہ میرے بچوں کے ہاتھ میں نہیں اچھے لگتے. میرے بچوں کے ہاتھ میں یہ لیٹسٹ جو لیپ ٹاپس ہے یہ اچھے لگتے ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اسکالرشپس بھی مل رہے ہیں, لیپ ٹاپس بھی مل رہے ہیں, اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے, مہنگائی میں بھی کمی آ رہی ہے. کل میں لاہور کے دورے پہ تھی. لاہور کی گلیاں اور سڑکیں 6000 گلیاں بن رہی تھیں لاہور کی. فیصلہ آباد میں بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, فیصلہ آباد میں یہ 2026 میں سال کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ آباد کی میٹرو کی میں تکمیل کو خود کراؤں گی, خود مانیٹر کروں گی انشاءاللہ. اور پورے پنجاب کا ڈیولپمنٹ پلان بنا رہے ہیں جس میں فیصلہ آباد ڈویژن کا ایکسٹینسو ڈیولپمنٹ پلان ہے. گاؤں کو بھی ماڈل گاؤں بنا رہے ہیں, سڑکوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں, ڈرینیج سویج سسٹم آپ کے سارے ٹھیک کر رہے ہیں. اور دسمبر تک انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ آباد کے پاس نئی برانڈ نیو گرین بسز, الیکٹرک بسز کا فلیٹ آنے والا ہے. کل جب میں لاہور کے دورے پہ تھی 2 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. تو میں اتر گئی ایک گلی کو دیکھنے کے لیے, تو وہاں پر ایک سبزی کی دکان تھی, وہاں پر ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی, وہ اپنی سبزی لے رہی تھیں. تو میں نے سبزی کے ریٹ چیک کیے تو پیاز 50 روپے کلو تھا, ٹماٹر 50 روپے کلو تھا, گوبھی اس سے بھی سستی تھی, باقی چیزیں بھی سستی تھیں. تو مجھے تو میں نے کہا کہ یہ میرا فرض ہے دیکھنا کہ لوگوں کو کوئی مہنگی چیزیں تو نہیں مل رہی. تو میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ کہنے لگی پچھلی گلی میں میرا گھر ہے. تو میں سبزی لینے آئی تھی. تو ساتھ ہی اس نے مجھے کہا کہ پچھلے کئی سال ہم سبزیوں سے بھی محروم ہو گئے تھے, سبزیوں کی قیمتیں اتنی اچھی اوپر چلی گئی تھیں, اتنی مہنگی ہو گئی تھیں, اور اب بہت سال بعد ایسا دور آیا ہے کہ ہم کم از کم اپنی پاکٹ میں رہتے ہوئے اچھا کھانا کھا سکتے ہیں, اچھی سبزیاں کھا سکتے ہیں. تو یہ سب بھی آپ کو دیکھنا ہے. اگر آپ کی حکومت اچھا کام کر رہی ہے, اگر آپ کی حکومت آپ کی خدمت کر رہی ہے, اور میں یہ بھی بتا دوں بچوں, یہ بات بھی دھیان سے سننا, کہ اگر ہمارے میں وہ تقسیم ہوتی, اگر ہم ایک قوم نہ ہوتے, اگر فوجی اور سیاسی قیادت پاکستان کے لیے متحد نہ ہوتی تو یہ کامیابی ہمیں کبھی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ بدنیتوں پہ نہیں آتی کبھی بھی. اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے قوم پہ نہیں آتی کبھی, جو ہمیشہ ایک دوسرے کا گریبان کھینچنے میں, گالی دینے میں تیار رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب کی نیت یہ تھی کہ پاکستان سر بلند ہو, اور اللہ تعالیٰ نے تاریخی فتح ہمیں عطا کی ماشاءاللہ. اور کل مجھے کچھ بچیاں بھی ملیں کالج کی, وہ کالج سے آ رہی تھیں. تو میں نے ان سے پوچھا, کسی نے کہا میرے بھائی کو اسکالرشپ ملا ہے, کسی نے کہا کہ میری بہن کو لیپ ٹاپ ملا ہے. بڑی خوش تھیں وہ بچیاں. تو میں نے کہا آپ لوگ اپنے کالج کیسے آتے جاتے ہو؟ تو کہتی ہیں کہ لاہور میں جو آپ نے گرین بسز چلائی ہیں جس کا کرایہ صرف 20 روپے ہے, ہم اس میں کالج آتے جاتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, مجھے بہت اچھا لگا کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے صحیح میں آپ لوگوں کی کام آ رہی ہوں, آپ لوگوں کے خوابوں کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ میں اور بڑے سکیل پہ یہ کر سکوں, اور زیادہ بچوں کو اسکالرشپس ملیں, اور زیادہ بچوں کو لیپ ٹاپس ملیں. اب دیکھو, فوجی قیادت نے, سیاسی قیادت نے اپنا کام کیا ہے. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستان کو دنیا کی جو بڑی قوتیں اور بڑی طاقتیں ان میں سے ایک بنانے کے لیے اپنا دن رات صرف کریں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ سب بچے ہونہار ہو, آپ سب بچے لائق ہو, ذہین ہو, محنتی ہو. آپ سب بچے میرا مستقبل ہو, میری قوم کا مستقبل ہو, میرے وطن کا مستقبل ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے. آپ سب کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. آپ کے والدین کو میری طرف سے مبارکباد, آپ کے گھر والوں کو میری طرف سے مبارکباد. اور پلیز لیٹ می ٹیل یو دیٹ آئی ایم ویری 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 پراؤڈ آف یو. اور آخر میں رانا سکندر کو, آپ کا جو ایجوکیشن منسٹر ہے, دن رات آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہے, میں اس کو اور اس کی پوری ٹیم کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں.
राना ऐसे ही बच्चों की खिदमत करो, उनके जो हालात हैं उनको बेहतर करने की, उनके तालीम में जो भी मदद उनको चाहिए वो उनको प्रोवाइड करना तुम्हारी जिम्मेदारी है और बहुत अच्छे से तुम कर रहे हो. तो बच्चों, आई लव यू ऑल, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू. और इतनी शानदार और तारीखी फतह पर जिसने हम सब के सर फख्र से बुलंद कर दिए हैं और एक कौम हमें बना दिया है, और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के भी, मैं अब क्या कहूँ, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहती कि वो कामयाबी जो आपको तकब्बर दे वो कामयाबी नहीं हो. कामयाबी में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए. तो ये मुझे ज़रा बताएं कि द गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद किधर बैठी है? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ बैठी हुई है? बड़ी जोरदार आवाज है. गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद. कितनी खुशी की बात है कि जो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, जो लैपटॉप्स जिनको मिले, उनमें बहुत बड़ी तादाद मेरी बेटियों की भी है, माशाल्लाह. देखो, आज जो गार्ड ऑफ ऑनर दे रही थी पुलिस की बेटियां, वो भी बेटी थी. जो सामने आपके खड़ी थी, जिसको अल्लाह ताला ने वजीर आला की कुर्सी पे बिठाया है, वो भी पंजाब की बेटी है, पाकिस्तान की बेटी. और जिनको मिल रहा है वो भी पाकिस्तान की बेटियां हैं, माशाल्लाह. यूनिवर्सिटी ऑफ झंग, भाई यूनिवर्सिटी ऑफ झंग बेचारों को इतने पीछे क्यों बिठा दिया? और HED कॉलेजेस कहाँ बैठे हैं? गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे बच्चों. मैंने राना से कहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों के लिए ऐसा इंतज़ाम करना कि उनको गर्मी ना लगे और उनको इंतज़ार ना करना पड़े. मेरे बच्चों, मैं जब तक यहाँ हूँ मेरी यही कोशिश होगी कि आप सबकी ज़िंदगियों में मैं बेहतरी लाती जाऊँ, आपके काम आती जाऊँ, आपकी खिदमत करती जाऊँ. अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो. और ब्रेस आप मेरे साथ मिल के नारा लगाना है पाकिस्तान का. सबका नारा लगाना है पाकिस्तान जिंदाबाद का. ठीक है? रेडी? जोर से लगाना है. पूरी आवाज गूंजनी चाहिए, पूरे फैसलाबाद में आवाज जानी चाहिए. और तमाम शहीदों के घर वालों को, गाजियों को, उनकी फैमिलीज को, सबको आवाज जानी चाहिए. पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद. बहुत बहुत शुक्रिया. लव यू ऑल.